رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کون سا چیپٹر ہو گیا تھا؟ 38 ہو گیا تھا؟ جی جی سر سر 38 ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 39 جو ہے وہ ہیڈنگ لکھ لیجیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض لوگ مطلب کچھ لوگ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت، یعنی کچھ لوگوں کی حقیقت، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ ارشاد الہی ہے، سرب کا قول ہے، سورہ نساء آیت نمبر 61 اور 62، یعنی 61 اور 62۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، انجیل، زبور، ان سب پر ایمان رکھو۔ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت یعنی شیطانی قانون کے پاس لے جا کر فیصلہ کریں، حالانکہ انہیں اس طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ طاغوت کے ساتھ کفر مطلب اس کا انکار، کفر مطلب یاد رکھے گا انکار ہوتا ہے، کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے یعنی سیدھے راستے سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا، بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61۔ اسی آیت پر اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر سے پردہ اٹھا رہا ہے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں تورات، انجیل، زبور۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات، انجیل اور زبور کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو کہیں دور کھڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کتاب پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایمان، دیکھیے اللہ رب العزت یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام پر ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اپنے سارے فیصلے جو ہے وہ طاغوتی قانون کے تحت نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، طاغوتی قانون لے جاتے ہیں وہ اپنے طاغوتی قانون کو۔
तागूत जो होता है वो शैतानी रास्ते को कहते हैं, शैतानी कानून को कहते हैं, शैतान को मानने को कहते हैं। हालांकि उन्हें इस तागूत के साथ कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। अल्लाह ने क्या कहा था कि तागूत का सहारा मत लेना, अल्लाह के कलाम का सहारा लेना। और शैतान उन्हें भटकाकर सीधे रास्ते से बहुत दूर ले जाना चाहता है, उस रास्ते पर से जिस रास्ते पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि इसी सिरात मुस्तकीम पर चलना है। शैतान बैठा हुआ है उसी रास्ते पर घात लगा के। उसी तरीके से सूरह निसा आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज करेंगे और रुक जाएंगे। और फिर उनका क्या हाल होता है कि जब उनके पास आमाल के सबब उन पर कोई मुसीबत आ पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कसम उठाते आते हैं और कहते हैं कि हमने तो सिर्फ अच्छाई और सुलह कराने का इरादा किया था। ये मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है। दरअसल ये पूरा चैप्टर ही मुनाफिक के बारे में है। ठीक है, मुनाफिक क्या करते थे कि मुंह पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पीठ पीछे मुसलमानों को ईजा तकलीफ पहुंचाने की भरसक कोशिशें किया करते थे। उसी के बारे में बात है। सूरह निसा आयत नंबर 61 और 62। सूरह निसा जो है वो कुरान की 4वीं सूरह है। अरे मेरे पापा काला नमक खा रही है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर पापा काला नमक और अजवाइन खा रही है। इतना बुरा ठीक। पेट में दर्द उठा था मेरे कि बहुत ही उसी तरीके से अजवाइन और काला नमक खा के इतनी बैठी, इरशाद आली, बहुत बुरा पेट में दर्द उठा था। इरशाद रब्बानी क्यों बस देती हो यार? सरफ का फरमान है सूरतुल बकरा आयत नंबर 11 में। और जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। इस्लाह के नाम पर बहुत बड़े बड़े मामले हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का रसूल कह रहे हैं जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो वो क्या कह रहा है, भाई हम तो भलाई का काम कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 11। ये उन लोगों के चेहरों पर से अल्लाह रब्बुल इज्जत नकाब उठा रहा है जो दरअसल कहते तो हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन वो होते हैं मुनाफिक। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद ना करो और खौफ तामा के साथ उस अल्लाह को पुकारो, यकीनन अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है, करीब ही है। सूरह मायदा आयत नंबर 50। बस 1 मिनट और दीजिए मुझे, बस 1 मिनट।
जी आवाज आ रही मेरी? जी सर। तो जमीन में इस्लाह के बाद फसाद ना करो और खौफ व तामा के साथ उस अल्लाह को पुकारो, यकीनन अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब ही है। सूरह आराफ आयत नंबर 56 56। सूरह आराफ आयत नंबर 56 56। सूरह आराफ आयत नंबर 56। तभी तो सबको जानोगे पहचानोगे। यहाँ रिश्तेदार बहुत है माशाल्लाह। सूरह आराफ आयत नंबर 56 लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है। इसी तरीके से सूरह माइदा आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये लोग अगर अल्लाह के कानून को नहीं मानते तो क्या फिर ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। सूरह माइदा आयत नंबर 50। सूरह माइदा आयत नंबर 50। एक मुझसे बड़ी बहन रहती है। सूरह माइदा आयत नंबर 50। मुझसे बड़ी बहन है, फिर इंशाल्लाह वो आएंगी तो उनसे तो मिलोगे ही इंशाल्लाह। वो तो हो सकता है अक्टूबर भी हो सकता है। सूरह माइदा आयत नंबर 50। सूरह माइदा आयत नंबर 50। जी आता है। इधर जाते हो घूमने क्या है इधर? एक और कौल है, हदीस है ये, और इमाम नवावी ने इसको लिखा है अपनी किताब में अल अरबाइन अन नवाविया, हदीस नंबर 41। ये इसको मत लिखिएगा, आप लोग सब सुन लीजिए। इसकी सनद जो है वो सही है, लेकिन आप लोग इसको सब सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये हदीस आप लोगों को मिलेगी नहीं, सिर्फ इसको सुन लीजिए। कुरान की आयतें तफसीर में मैंने आप लोगों को बता दिया। तुम्हें से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि उसके तमाम तर ख्वाहिशात उस शरीयत के ताबे, यानी उस शरीयत मतलब अल्लाह के कानून के ताबे न हो जाए जिसके साथ मैं माबूद किया गया। इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हदीस सही है और इसे हमने किताबुल हज में सही सनद से रिवायत किया है। शाबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया। वाकया है ये, एक मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया। यहूदी जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत नहीं लेते, इसलिए उसने कहा कि हम ये मामला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन मुनाफिक ने कहा कि हम ये मामला यहूद के पास ले चलते हैं, ठीक है? वो जानता था कि यहूदी रिश्वत लेते हैं। आखिरकार दोनों इस बात पर राजी हो गए कि बनु जुहैना के एक काहिन से फैसला करा लिया जाए। काहिन मतलब जो नजूम की बात जानने की कोशिश करता है उसको बोलता है काहिन। तो दर्ज झेल आयत उतर पड़ी
بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں، یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں. لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے کرانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. یہ مشہور واقعہ ہے. تو ایک نے سارا واقعہ بیان کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کرتے؟ یہ اس دنیا میں کوئی بھی کر سکتا تھا؟ ایسا نہیں کر سکتا. چلو اب کچھ چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ سورہ نساء کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور طاغوت کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کی تفسیر جس میں ہے کہ فساد کرنے والے اپنے آپ کو صلاح کر سکتے ہیں، صلاح کار کہتے ہیں. جو فساد پھیلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو صلاح کار کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. سورہ آراف کی آیت بھی میں نے بتائی آپ لوگوں کے سامنے، آیت نمبر 56 کی تفسیر جس میں ہے کہ فساد کرنے سے روکا گیا ہے نا، فساد کرنے سے روکا گیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 50 بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جس میں ہے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. آپ لوگ بتائیے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. تو جب زندگی کے معاملے میں اللہ رب العزت کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس پہ مطمئن ہونا جانا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے. آپ مطمئن ہوں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اب جو میں نے پہلی آیت بیان کی تھی نا، جو یہ تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 61 اسی آیت کے بارے میں بیان ہو رہی ہے کہ پہلی آیت کی تفسیر میں جو شاوی رحمہ اللہ کا قول ہے وہ پوری طریقے سے وضاحت کیا گیا. اسی چیپٹر میں آپ کو ایک چیز سمجھ میں آیا ہوگا، سچے ایمان والے کا اور جھوٹے ایمان والے کا، یعنی منافق کا اور مومن کا، دونوں مثال دیا گیا. سورہ بقرہ سے بھی دیا گیا، سورہ نساء سے بھی دیا گیا، سورہ اعراف سے بھی دیا گیا، سورہ مائدہ سے بھی دیا گیا. اب عمر رضی اللہ عنہ کا جو منافق کے ساتھ سلوک والا واقعہ ہے بیان ہوا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خصوصیات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی وہی حق ہے، دوسرا کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے. آج کلاس مختصر میں نے اس لیے لیا ہے، چھوٹا سا کلاس، تاکہ میں لیٹ ہو گیا تھا اور کہیں آپ لوگ سونے کے لیے نہ پریشان ہو جائے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. سر نصارہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، سر یہودی اور نصارہ کون ہوتے ہیں؟ نصارہ نصارہ کرسچنز کو بولتا ہے اور یہودی؟ اور مجوسی یہودی جو ہے جیوز جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں یہودی. یہودی اور نصارہ اور مسلمان تینوں ابراہیمک ریلیجن کے بیس ہیں. بیس مطلب یہودی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ماننے والے کو یہودی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تینوں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے امت سے ہیں، یعنی تینوں ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات ملا، انجیل ملا، زبور ملا، نصارہ کو انجیل ملا، مسلمانوں کو چاروں چیزیں ملی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ہاں، ان لوگوں نے کتاب کے صحیفوں میں رد و بدل کیا، پھیر بدل کیا، اور قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی، تو آج بھی الحمدللہ صحیح سالم، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ہی زندگی گزارنے کا حکم ملا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دیا تھا، وہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی سر دیکھے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ سترہ لوگوں میں صرف 7 لوگوں نے دیکھا، 10 لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو دیکھ لیں۔